بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ٹاسک 7 کی پریزنٹیشن ہے ہماری، اور ہمارا ٹاپک جو ہے اس کا وہ روڈ میپ فار انٹلیکچوئل وارفیئر اور پیرنٹنگ ان دا لائٹ آف سیرہ ہے۔ اب یہ ٹاپک ہم نے کیوں لیا ہے، جو کہ ہم بات کرتے ہیں انٹلیکچوئل وارفیئر کی، تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر میں ہمارے ڈفرینٹ پلرز ہیں یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ٹریننگ کے، اس میں سے مسجد ایک انسٹیٹیوشن تھا جس میں مسجد کا ہم کہتے ہیں کہ مسجد نے جو ہے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی طرف سے بھی، گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی گئی، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری سوسائٹی پہ جو ہیں نظر آتے ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور انٹلیکچوئل وارفیئر میں ہم کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور پیرنٹنگ کو امپروو کر کے قرآن اور سیرہ کی روشنی میں۔ میرا نام شہلا مدثر ہے، اور میرے ساتھ میری ٹیم میں ہیں سسٹر ہوما، سسٹر فائزہ اور سسٹر ذکیہ، اور کمیونٹی ہماری کمیونٹی 1 ہے، امرین اینڈ ارمان جو ہے ہمارے کمیونٹی ہیڈز ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فیملی جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ فیملی از دا فاؤنڈیشن آف کنٹمپرری سوسائٹی۔ وی آر لیونگ ان اے پیریڈ آف کلچرل کرائسس۔ It seems as if the very foundation of contemporary society are being threatened from within and without. The family, as being a basic and most sensitive institution of culture, is undermined by powerful and destructive forces. It is time to pause, re-examine, and rethink where we went wrong. Secondly, family is a divinely inspired institution. An ordained institution. It was not evolved through human experiments involving a process of trial and error spread over time. This institution came into existence with the creation of man. The human race is the product of this institution and not the other way around. And thirdly, preservation and continuation of human race. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہ ہستی کہ جس سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کے واسطے، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں تمام بنی نوع انسان کو جو ہے مخاطب کیا گیا ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے جو ہے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے پہلے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہیں سے پھر جو ہے بنی نوع انسان کی نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور نسل انسانی جیسے سے پھیلتی گئی تو ان کے آپس کے تعلقات میں ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا اس میں خوف خدا کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ ظلم کی بدتر صورت جو ہے وہ قطع تعلقی یعنی قطع رحمی ہے، اور اس سے بچنے کا بھی اس میں حکم دیا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیرنٹنگ کرنے کے لیے قرآن اور سیرہ سے ہم گائیڈ لائن لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمیں آج کل جو ہماری سائنس ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں کیا ایکسپلین کرتی ہے۔ تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں بچے کی ذہنی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے ریسرچ کی، اور اس میں سے پیاجے جو ہے ون آف دیم ہے، اور پیاجے نے جب ریسرچ کی ہے تو اس نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، بچوں جو چلڈرن کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے اس نے سٹیجز جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ پیاجے کے اکارڈنگ اس کی 4 سٹیجز ہیں، جن میں سب سے پہلی جو ہے سینسری موٹر سٹیج ہے، جو کہ برتھ سے لے کے 2 ایئرس تک ہے۔ پہلے 2 سال جو چیز بچہ جو ہے اس بچے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کا تھنکنگ پروسیس جو ہے ڈیولپ کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس کی سینسری موٹر سکلز ہیں، یعنی دیکھنے، سونگھنے، محسوس کرنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت۔ بچے کی یہ جو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ جو یعنی 0 سے 2 ایئرز میں یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کی شارپ ہونے لگ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اس کے سننے کی صلاحیت بہت شارپ ہوتی ہے، بچہ آوازوں کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر اس کی سائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے اس کے فرنٹ پہ اس کے لیے بس وہی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی اس کا ویژن اتنا ہی ہوتا ہے۔ پھر بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ ٹیسٹ کو فیل کرتا ہے، جس چیز کو ٹچ کرتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے، اور پھر ان کی گرپ جو ہے بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اب جب بچہ سننے کی صلاحیت اس کی بہت شارپ ہوتی ہے، تو اس ایج میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے تلاوت زیادہ سے زیادہ بچے کو سنا سکتے ہیں، یعنی ماں دعائیں کرے، بچے کو فیڈ کرواتے ہوئے ماں دعائیں کر سکتی ہے، ماں تلاوت کر سکتی ہے، تو ایک چیز بچے کے ذہن میں جو ہے نا وہ محفوظ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے، 2 to 7 ایئرس۔ اس عمر میں بچہ جو ہے
اس کا باقاعدہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، بچہ الفاظ کا استعمال سیکھتا ہے. زیادہ تر بچے جو ہے اس ایج میں بولنا شروع بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی لینگویج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے. تو اس عمر میں ہم بچے کو عربک لینگویج جو ہے وہ اسٹارٹ کروا سکتے ہیں. اور بچہ اس عمر میں بہت کیوریس ہوتا ہے، ہم پہ ڈپینڈنٹ بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ سوال کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم بچے کو انکریج کریں اور اس کو ڈسکریج نہ کریں، کیونکہ اس عمر سے اگر ہم بچے کو ڈسکریج کریں گے تو یہ چیز اس کو فردر لائف میں لو سیلف اسٹیم کا پرابلم جو ہے کریٹ کر سکتی ہے. تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل اسٹیج ہے. یہ 7 to 11 ایئرز ہے. اس عمر میں بیسک لرننگ جو ہے بچے کی مکمل ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ لاجیکل ریزننگ کرتا ہے، وجوہات ڈھونڈتا ہے، ہاؤ، وین، ویئر، واٹ، وائی، اس قسم کے سوال کرتا ہے اور ڈفرینٹ کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس عمر میں اگر ہم بچے کو عربک لینگویج اور اس کے ساتھ ساتھ سننا کی جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو فورتھ اسٹیج ہے وہ ہے فارمل آپریشنل اسٹیج 12 اینڈ اپ. اس عمر میں بچہ جو ہے کیپیبل ہوتا ہے کمپلیکس تھنکنگ پیٹرن کا، اور اس میں جو ہے ریزنز کے یعنی وہ ریزننگ اس کو آ جاتی ہے، وہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتا ہے، سوسائٹی کے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے، کریٹیکل نظر سے وہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے، پولیٹیکل مورل ویلیوز پہ وہ سوال بھی کرتا ہے، ریلیجن کے متعلق بھی جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے. تو اب اس ایج میں بچہ صرف ہم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ ہمیں ہی فالو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی اپنی ایک سوچ، اپنا ایک ویژن بن رہا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے اگر اسے قرآن اور سیرہ سے جڑا جا چکا ہو تو وہ اپنی فردر آگے لائف میں اس چیز کو اس کے مطابق جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اب یہ تو تھی ہماری سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈ لائن جو ہے وہ دیتا ہے. تو اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ اسلامک پرسپیکٹو کے اکارڈنگ جو انسان جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اب یعنی اس فطرت پہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیچرل جو انکلینیشن ہے نا، اس کا جو رجحان ہے وہ اچھائی ہی کی طرف ہوتا ہے اور دین کی طرف بھی ہوتا ہے. آگے جو یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے یہ حنیفہ کا مطلب یہ ہے وحدانیت کی طرف، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف بھی اس کا انکلینیشن اس کی ہوتی ہے. اب اس میں ہم دیکھ لیں کہ ایون نان مسلمس کے بچے بھی جو بچپن میں یعنی جو انسان کی فطرت سلیمہ ہے وہ ہمیں ان میں بھی نظر آتی ہے. اور یہ چیز جو ہے قرآن ہمیں اس چیز سے ایک اور چیز جو یعنی ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے ہماری، اس نے ایک عہد لیا تھا اللہ کے ساتھ جو قرآن میں ہے سورہ اعراف کی آیت 172 میں، کہ عہد الستو بربکم، اور ہم نے آگے سے کہا کہ قالوا بلا شاہدنا، کہ بے شک ہم گواہ ہیں. تو وہ جو ہماری روح کے اندر یہ چیز یعنی کہ فور برتھ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے انسٹل کی ہوئی ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ ہماری فطرہ میں بھی ہے. اب اس چیز کو ہم اگین جو ہے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو تو یہ ہے. ایک اور سائیکالوجسٹ جو ہیں میسلو، وہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں، ابراہم میسلو، جنہوں نے 1943 میں ایک ریسرچ کی، اور اس ریسرچ میں جو ہے انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا، اور ان کے اکارڈنگ جو ہے انہوں نے ہیومن نیڈس کو جو ہے میسلوز ہائرارکی آف نیڈز میں جو ہے انہوں نے ڈیوائڈ کیا. اب اس نے ڈیوائڈ کر کے اس نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ ہیومنس کی فزیولوجیکل نیڈز ہیں، پھر اس کی گروتھ کی نیڈز ہیں، اور یہ نیڈز جو ہیں اس کو آفنلی ایک پیرامڈ کی فارم میں جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس طرح سے یہاں پہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. اور اس کے اکارڈنگ جو ہے بیسک نیڈز میں سب سے پہلے جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں اس میں فوڈ، واٹر، وارمتھ، اور پھر کلودنگ، ریسٹ، یہ چیزیں انسان کی بیسک نیڈز میں ہیں. اس کے ساتھ سیفٹی کی نیڈز ہیں، یہ بھی بیسک نیڈز میں ہیں، جو کہ ہیلتھ، ہیلتھ، پراپرٹی، سیکیورٹی، سیفٹی اور امپلائمنٹ کی نیڈز ہیں. پھر اس کی فزیولوجیکل نیڈز ہیں جو اس کی بلانگنگس کی، لو کی نیڈز ہیں، یعنی دوستی کی، فیملی کی. پھر اس کی اسٹیم کی نیڈز ہیں، کانفیڈنس، اچیومنٹ، رسپیکٹ اور سیلف ورتھ یہ. اور اس کے بعد جو ہے سیلف فلفلمنٹ کی نیڈ، جو کہ سیلف ایکچولائزیشن ہے، اور جو ہے کیا، جو کہ اچیونگ ونس فل پوٹینشیل انکلوڈنگ کریٹیو ایکٹیویٹیز. اس میں پھر وہ موریلٹی اور کریٹیوٹی اور ایکسیپٹنس جو ہے یہ چیزیں اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں سیلف فلفلمنٹ کی نیڈ میں. اب یہ جو جس طرح سے میسلو نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو اس کا جو سب سے یعنی آپ اس کو کہیں کہ اس میں فلا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ایک یعنی اس میں یہ مسٹ ہے کہ ہر لیول جو ہے وہ اچیو ہوگا
تو پھر نیکسٹ لیول، یعنی فرسٹ لیول اچیو ہوگا تو پھر نیکسٹ لیول پہ آپ جا سکتے ہیں. یعنی ایک چیز سیٹسفائڈ آپ کی ہوگی تو اس کے بعد آپ نیکسٹ جو ہے لیول کی طرف جا سکتے ہیں. جبکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ یعنی اس طرح سے ہمیں پاسبل چیز نہیں لگتی اچیویبل. ادروائز ورلڈلی اگر ہم ابھی دیکھیں دنیا میں تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انہی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں کہ بیسکلی انسان اس چیز میں ان چیزوں کی آپ کہیں کہ دوڑ میں مصروف ہے، اور پھر وہ کہیں جا کر زندگی میں کبھی ٹائم ملے تو ان چیزوں میں اگر وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سکسیس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیزیں بھی شاید کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. جبکہ اس کے کمپیریٹیولی اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. اس کے کمپیریزن میں جو بیسٹ کمپیریزن ہے اس کا وہ انبیاء کی لائف تو ہے ہی، اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی وہ دعا کہ جب انہوں نے اپنی فیملی کو صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے اس وقت کیا دعا کی کہ our Lord, I have settled some of my descendants in uncultivated valley near your sacred house, our Lord, that they may establish prayer. So make hearts among the people inclined towards them and provide for them from the fruits that they might be grateful. اب ہم اس کو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے، اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے یقیم الصلاح والی بات کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بلانگنگس کی، لوگوں کے دل کے نرم ہونے جانے کی دعا کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فروٹس اینڈ بیسک نیڈس وہ بھی انہوں نے مانگی ہیں. تو میسلو نے جو ہمیں پیرامڈ دی ہے اس کا ایک اور فلا اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر روح کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے اندر رب کے ساتھ تعلق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے ساتھ یعنی آخرت کا اس میں کوئی لنک نہیں ہے. یعنی وہ سب چیزیں دنیا میں آپ نے اچیو کرنی ہے اور دنیا میں آپ کی سکسیس ہے، اور اسی پہ آپ کا یعنی آپ کی ڈپینڈنسی ہے. جبکہ اسلام اس چیز کو، یا ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے جس چیز کی سب سے پہلے طلب کیا، جس چیز کو اللہ سے، وہ یہ کہ ان کی جو اولاد ہے وہ نماز کو قائم کرنے والی ہو. اب نماز جو ہے نا وہ ایک بیسک، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی، مکمل روحانی عبادت ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے. اور انسان کی جو فطرہ ہے نا اس کے اندر یعنی یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ چیز بھی بلٹ ان ہے. جو رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے انسان کو، اور انسان کی فطرہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان کو اس کی طلب جو ہے وہ اس کا ڈپینڈنسی یہ دنیاوی سکسیس یا ان چیزوں کی اچیومنٹ پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق انسان کا ہمیشہ سے ہے. یعنی روح جو ہماری ہے اس کا تعلق تو ہمارے مرنے کے بعد بھی، یعنی روح نے تو ختم نہیں ہونا نا، انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے تو یہ تعلق فار ایور رہتا ہے. تو اس تعلق کو استوار کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. اور پھر جو سیکنڈ رسپانسبلٹی انسان کی ہے خلیفۃ الارض کی، تو اس کے لیے بھی نماز جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. اقیم الصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قائم کرنا نا، تو وہ سسٹم کو قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے نماز، جو خلیفۃ الارض کے لیے جو ذمہ داری انسانوں ہم مسلمانوں پہ جو ہے وہ عائد ہوتی ہے اس کا بھی ذریعہ ہے. اور اسلام ہمیں یعنی ان چیزوں سے بیسک نیڈز جو ہیں ان سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس کے لیے بھی گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ اس میں حلال اور حرام کا ہم نے فرق رکھنا ہے، اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز جو ہے یعنی لیولز یا لمٹس اس میں نہیں ہے، صرف اس میں حلال اور حرام کا فرق ہم نے رکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فزیولوجیکل نیڈز ہی پوری کرنی ہے یا ان کے ساتھ ہم نے اسپریچول نیڈز. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان دونوں نیڈز کے ساتھ ہم نے بیلنس رکھنا ہے. اور انبیاء کرام وہ یعنی وہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہستیاں تھے کہ جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلق ان نیڈز سے ماورا تھا. یعنی ان کے پاس غربت بھی تھی تب بھی ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو ہے بیسٹ قسم کا تھا. تو وہی ہمیں اچیو کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن حلال اور جائز طریقے استعمال کرنے سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا. صرف منع یعنی جو چیز مسنگ ہمیں اپنے اندر فیل ہوتی ہے، آج کل ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جو چیز ہمیں مسنگ فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سکسیس کی ڈیفینیشن بالکل چینج ہو چکی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہماری میسلو کی پیرامڈ تھی اور پھر یہاں پہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو پیرامڈ بنائی ہے، تو ان دونوں میں بیسک ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ٹوٹلی انورٹڈ ہے اس پیرامڈ کی. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے سکسیس کی ڈیفینیشن جب بھی ہم کرنا چاہیں تو ہمیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اور اسی سیلف ایکچولائزیشن کو اقبال نے، سیلف اسٹیم کو اقبال نے بھی خود ہی کی، جو ہمیں پوری اقبال کی پوئٹری میں ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں جہاں سے ہم جو ہے سیکھ سکتے ہیں کہ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں آپ کی اپنی ویلیو کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رب کے ساتھ آپ کا تعلق، یعنی جو آپ کو رب نے ساری صلاحیتیں دی ہیں
تو ان ہر چیز میں دنیا میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کے رب کی رضا کہاں کہاں شامل ہے. یہ ایک سمپل سی، یعنی اس کو آپ اگر سمپلیفائی کریں تو بس وہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی رب کی رضا کو جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں انبیاء کرام کی بہت ساری اگزامپل جب یہاں سے ملتی ہیں تو اس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں پروفیٹک پیرنٹنگ کے وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ویژن ہے. کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی کام کرنے سے پہلے جب تک ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہوگا، جیسے ابھی ہم نے بچوں کی بات کی کہ بچے جب وہ چھوٹے ہیں تو جو چیز ان کے سامنے ہے بس وہی ایگزسٹ کرتی ہے نا، جو چیز دور کی ہے وہ ان کو نہیں پتا. تو جب ہم جو گرون اپ انسان ہیں، ہم پیرنٹس ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کا تو ویژن بالکل کلیئر تھا، آخرت یوم آخرت کا ویژن ان کا کلیئر تھا نا. تو تب انہوں نے اس دنیا میں جس چیز کے لیے اسٹرگل کی وہ چیز ہمیں سکسیس کی صحیح ڈیفینیشن دیتی ہے. اب اگر ہمارا اپنا ویژن کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اس چیز کو اچیو ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. تو ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنا ویژن کلیئر کرنا ہوگا تو تب ہم یہ چیز اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک قرآن کی جو آیت ہے اس کے ساتھ میرا اپنا لنک بہت یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ لنک اس وجہ سے ہے کہ کانشیس پیرنٹنگ جہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ کیوں ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے اتنے کانشیس ہوتے تھے اور مجھے کیوں اپنی اولاد کے لیے ہونا چاہیے، وہ جب یہ آیت میرے یعنی نظروں کے سامنے سے گزری کہ او یو who have believed, protect yourself and your families from fire whose fuel is people and stones over which are appointed angels, harsh and severe. They do not disobey Allah in what He commands them, but do what they are commanded. تو اس نے جو ہے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے فیملی، اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا. اب مرد اپنے بیوی اور بچوں کے رائی ہے اور عورت جو ہے وہ بچوں اور اس کے گھر میں جتنے ملازمین ہیں جو بھی ہیں ان سب کی رائی ہے، تو ان سے سوال ہوگا. تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے. اپنے ویژن سے ہم جو اپنے گولز بنائیں تو ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے گولز صرف اپنی زندگی کے یہ چھوٹی موٹی سکسیس اچیو کرنے کے بنانا ہے یا ہمیں اپنا گریٹر گولز جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں. اس کے بعد جب ہم یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں اپنا ویژن، اپنے گولز، تو ہمیں دعا کا دامن جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے کہ دعا کرنا انہوں نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑی. بڑی سے بڑی نیکی کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور انہوں نے یہاں تک یعنی یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. تو ہمیں دعا تو ہمیشہ ہر حال میں کرتے رہنا ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کے بعد جو ہے فیتھ جو ہے پہلے اپنا مضبوط ہوگا تو ہم بچوں کے اندر جو ہے یہ نرچر کر سکتے ہیں، بچوں کے اندر فیتھ کو جو ہے اسٹرانگ کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنا فیتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اس میں لقمان علیہ السلام جو ہے ان کی پورا جو ہے ایک پیسج ہے قرآن میں جس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں شرک سے بچنے کی، کہ شرک جو ہے وہ بہت ظلم عظیم ہے اور توحید یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف انسان کی توحید کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہنا کہ جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ پہاڑوں کی اندر ہو یا پتھر کے اندر ہو یا زمین اور آسمان میں ہو، اللہ اس کو ڈھونڈ کے لے آئے گا. یعنی اللہ کے متعلق یہ بچے کا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ کہیں تنہائی میں چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ یا چھوٹے سے چھوٹی کوئی اچھائی کر رہا ہے، اللہ اس کو بھولنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو ڈھونڈ نکال لائے گا. اور اس کے بعد جو ہے کمپیشن، یہ نرمی اور شفقت کا بیہیویئر ہمیں تمام انبیاء کرام کی سنت سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا تعلق یا ان کے گرینڈ سنس کے ساتھ ان کا تعلق، ایون حضرت انس کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ 10 سال سپینڈ کیے، یعنی وہ ساری چیز جو ہے ہمیں صرف اور صرف کمپیشن، کائنڈنس پہ اور مرسی پہ بیس جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد جو ہے مینرز جو ہیں بچوں کو سکھانے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ظاہر پیرنٹس کو بچے کاپی کرتے ہیں. بچوں کی یہ سائیکالوجی ہے کہ وہ میمک کرتے ہیں، ہمیں مرر بیہیویئر جو ہے ان کا ہوتا ہے. تو جو پیرنٹس کریں گے، پیرنٹس رول ماڈل بنیں گے تو بچے وہ چیز جو ہے فالو کریں گے. اب مینرز میں سونے جاگنے کھانے پینے کے تو آداب ہیں ہی جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو آج کل جو انٹرنیٹ ہم سب کے پاس ہے، موبائلز ہیں، گیجٹس ہیں، اسکرینز ہیں، تو ان اسکرینز کے مینرز بھی بچوں کو اگر ہم جو ہے سکھا دیں کہ وہ جب بیٹھے ہوئے ہیں اسکرینز پہ، ایک تو انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اگر وقت کو ضائع نہیں کرنا تو پھر اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اس میں بھی ہم ان کو حلال حرام
مکروہ یہ چیزیں بتا دیں کہ کون سی چیز آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں دیکھ سکتے، اور کون سی چیز جو ہے وہ مکروہ ہے، اس سے بچنے کی بھی آپ ضرور کوشش کریں. اس میں پیرنٹس جس طرح سے اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں بچے اسی چیز کو کاپی کرتے ہیں. میں اکثر یعنی میرا موبائل میرے بچوں کے سامنے یعنی کوئی پاسورڈ اس میں نہیں ہوتا، وہ جو چھوٹے تھے تو ان کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے تھے، اور میں ان سے کہتی تھی کہ دیکھو یہ ہمارے نا، اگر میں ابھی مر جاؤں تو میری یہ آپ کے لیے چھوڑی ہوئی چیز ہوگی جو آپ اس کو دیکھو گے، میرا پورا آپ اس کو ریکارڈ بنا ہوا ہوگا نا. تو اسی طرح آپ جب آپ کے پاس یہ آپ کا آ گیا، اپنا آ گیا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ابھی خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو یہ پیچھے سارے آپ کے اعمال وہ ہیں جو ہمارے پاس رہ جائیں گے نا، پیچھے سارے انسانوں کے پاس. تو جب آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہو، یہ مینرز پیرنٹس کے اندر ہوں گے تو یہ بچوں کو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ بچوں کو سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود بڑوں کی ہم رسپیکٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی خود عزت کریں. بچے جب ہم سے بات کرنا چاہیں، بچے جب ہم سے سوال کرنا چاہیں تو ہم ان کو مکمل طریقے سے سنیں. آج کل پیرنٹس بھی اس طرح سے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گیجٹس میں بزی ہوتے ہیں، بچے بات کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے بچے بھی آگے سے اسی طرح سے ڈس اوبیڈینٹ یعنی ڈس رسپیکٹ وہ بھی پھر کرنا سیکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کو امپورٹنس نہ دیں. تو یہ چیز پیرنٹس بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد جسٹس ہے. جسٹس کے متعلق بھی سیرہ سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر انجسٹس بیہیویئر ہوتا ہے تو انجسٹس بیہیویئر جو ہے وہ جیلسی کو اور بچوں کے اندر جو ہے ڈس اوبیڈینس کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے، یعنی ان کے اندر سبلنگ جیلسی بھی جو ہے وہ آتی ہے. اور رسپانسبلٹی پیدا کرنے کے لیے بچوں کے اندر ایک جو یعنی دو کام جو پیرنٹس ضرور کر سکتے ہیں، وہ ایک تو وہ کہ بچوں کو ٹاسک دیں، بچوں کو سے کام کروائیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو ساتھ مشورہ کریں، بچوں کو اپنے اس میں شامل کریں. جو آپ کام کر رہے ہیں بچوں سے چھوٹے چھوٹے مشورے لیں تو بچے اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس دی گئی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کچھ رائٹس ہیں، رول ماڈلز فرام قرآن اینڈ سیرہ. تو اس میں تو ابھی جو ہم نے بات کی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے بعد ہم نے لقمان علیہ السلام کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے قرآن میں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ 10 ایئرس کے تھے جب وہ وہاں ان سے سیپریٹ ہو گئے. اور یعنی ارلی پیرنٹنگ کی جو ابھی ہم نے بات بھی کی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ارلی پیرنٹنگ کی روٹس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام بالکل ایک کفریہ معاشرے میں چلے گئے جہاں کے فحش اور یعنی کفر کا نظام تھا. جیسے اب ہم کہیں کہ ہم لوگ یورپ میں اور ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کی پیرنٹنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ جیل میں جا کے بھی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں ان کو. حالانکہ جیل کا ماحول کس طرح کا تھا، جو ان کے ساتھی تھے وہ کس طرح کے تھے، انہوں نے تو واقعی میں غلط کام کیے ہوئے تھے نا، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ارلی پیرنٹنگ جو انسان نے اسٹرانگلی اگر بچے کی ہو تو اس کا کیریکٹر اس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد مدرس کی ایگزامپلز ہیں، یعنی ان میں سے تو ہر ایک پہ اگر ہم چاہیں تو ہم پورا فل لیکچر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے یہاں سے سیکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو رائٹس ہیں وہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حدیث مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نریٹ کی ہے کہ یور چائلڈ ہیز رائٹس اوور یو. تو بچوں کے ہمارے پہ جو ہیں کچھ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں. بیفور برتھ بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کی فادر جو ہیں وہ اس کے لیے ایک رائٹیس وائف جو ہیں اپنے لیے سلیکٹ کریں، یعنی رائٹیس مدر ٹو بی، تاکہ بچے کے اوپر ماں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کا یعنی پہلے سے اس انسان کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کس طرح کی ماں کا جو ہے انتخاب کرنا ہے. اور آفٹر برتھ جو ہے بچے کو اذان دینا، تہنیک، اس کا اچھا نام رکھنا، عقیقہ، شیونگ آف ہیڈ، یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد بچے کو ایجوکیشن، دنیا اور دین کی ہر طرح کی ایجوکیشن بچے کو دینا اور اس کے اندر مینر جو ہے ٹرین کرنا، جیسے ہم نے بھی پہلے بات کی. اور پھر جو ہے پروٹیکشن فرام فائر، یہ بھی بچے کا رائٹ ہے کہ ہم بچوں کو یہ کانسیپٹ دیں اور بچوں کو بتائیں کہ ہم کیوں آپ کو برائی سے بچا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. پھر بچوں کے اوپر اسپینڈنگ، بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو ہے یہ بھی والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو جسٹلی جو ہے ٹریٹ کریں. اب اس سب سے ہم نے جو ہے اپنا ایک روڈ میپ بنایا ہے اور ہم نے ایکشن پلان بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا ایکشن پلان جو اس میں فرسٹ چیز جو ہم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایس کے پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں کہ آن لائن لائبریری یا آئی ایم ایس کی ایپ ہو،
اس کا پرپز یہ ہے کہ اوتھینٹک نالج، جب ہم انٹرنیٹ کو کھولتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ایون ابھی ہم جب یہ ٹاسک کی پریزنٹیشن، ٹاسک کے لیے ہم لوگ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اوتھینٹک ہوتی ہیں، بہت سی ان اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ہمارا ٹائم بھی لگتا ہے. تو کوئی ایسی ایپ یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہو جہاں پہ ایک تو ہمارے پاس اوتھینٹک نالج ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسورسز، آرٹیکلز، بکس جو ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، تاکہ ہم وہاں سے اس کو جو ہے اچھی طرح سے یعنی ہم کھولیں اور ہم ادھر سے پڑھ لیں اور فردر شیئر بھی کر سکیں. کیونکہ موبائلز میں بھی آتے ہیں جب گوگل ڈرائیو میں، تو موبائلز کی میموریز کا جو ہے نا بہت زیادہ ہماری فل ہو جاتی ہیں بار بار. تو اور اس طرح سے آپ اس کو پھر فالو نہیں کر سکتے. جب وہ ایک ایپ یا ویب سائٹ میں ہو تو ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آئی ایم ایس کے یوتھ گروپ ہوں، گروپس بنائے جائیں جو کہ انڈر سپرویژن ہو. اس میں گرلز اور بوائز کا سیپریٹ گروپ، یہ ٹین ایج کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا ان میرڈ لوگوں کی، یعنی بیسکلی اس کو ہم ٹین ایج کہہ سکتے ہیں، ینگ گروپس کو. تو جس میں جو ہے گرلز اور بوائز کے سیپریٹ گروپس ہوں. اس کا پرپز یہ ہے کہ صحبت صالح، یعنی جب انسان کوئی کام اکیلے کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا لونلی فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ ان کو اچھے لوگ، ان کی یعنی لوگوں کے دل ان کے لیے نرم کر دے. تو یہ جو چیز ہے یہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایسے دوست آپ کو آن لائن اویلیبل ہوگا. اگر آپ کے معاشرے میں ارد گرد نہیں ہیں، جیسے ہم ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجن یہاں پر سوسائٹی ہے، اس میں رہ رہے ہیں، تو کم از کم جیسے اب ہمارے پاس آئی ایم ایس کا پلیٹ فارم ہے، ہم یہاں پر جڑ کر کچھ سیکھتے ہیں، اکٹھے سمجھتے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے ارلی یعنی اس ایج میں آ جائے جبکہ ان کی سوچ جو ہے ابھی پختہ ہو رہی ہے. اس کے بعد ٹریننگ آف یوتھ، یعنی اس کا پرپز بھی یہ ہو کہ جیسے ہم انٹلیکچوئل وارفیئر سے ہم اب یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، اسکلز سیکھ رہے ہیں، یا انٹلیکچوئل وارفیئر ہے کیا، اس میں ہمارا رول کیا ہے، تو اس طرح کی ٹریننگز ہم بچوں کی کر سکتے ہیں ورک شاپس اور کانفرنسز کے ذریعے. میں اس کو بچے اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آئی ایم ایس کا ہمارا اٹ سیلف گروپ ہے، ادروائز یہ ینگ گروپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یوتھ گروپس. اور تھرڈلی یہ ہے کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ یا ورک شاپس. اب اس میں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ میرج ہے کیا، اس کا پرپز کیا ہے، اور فیملی، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں شادی جو ہے نا چند دنوں کا ایک فنکشن ہوتی ہے، ویڈنگ جو ہے فنکشن ہوتا ہے، اور اس کے لیے مہینوں تیاریاں جس چیز کی ہوتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اس چیز پہ یعنی اس چیز سے ہٹانے کے لیے ہمیں یوتھ کو یہ چیز پہلے ہی ٹرین ان کو کر دیں کہ وہ جس بندھن میں بندھ رہے ہیں اس کے کچھ رولز اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں. وہ صرف ایک دن کی کوئی ایکسٹرا وگنزا یہ کوئی سیریمنی نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، بلکہ پوری لائف کے لیے آپ کسی ذمہ داریوں میں جا رہے ہیں، آپ ایک نئی لائف کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یوتھ کو یہ چیز بوجھ لگنے لگی ہے. یعنی جیسے ہی شادی جب اینڈ ہو جاتی ہے اور جب بچے یا ایسی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں تو یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ یہ ابھی بچے نہیں ہمیں چاہیے، اور بچے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، وقت نہیں ضائع کرنا. یہ نہیں، اس طرح کی باتیں اگر ان کو پتا ہو کہ اس کا پرپز کیا ہے، ان کے رولز رسپانسبلٹیز کیا ہیں، قرآن اور سیرہ سے ہمیں اس میں رہنمائی کیا ملتی ہے اور اس کا اجر کتنا ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یعنی وہ زندگی ان کی اپنی بھی سنور جائے اور وہ بچوں کے لیے بھی آگے سوچنے والے ہوں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس پیرنٹس کی گائیڈنس کے لیے. موسٹلی جو ہے نیو پیرنٹس کو بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے میں نے ابھی بات کی ایک دم سے شادی کے بعد ذمہ داریوں کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. اور بچہ جب ہو جائے نا، تو جب تک بچے نہیں ہوتے تو انسان، کچھ ایسے ان میرڈ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے ایسے. بچہ جب ہاتھ میں آتا ہے نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے، اس کی ٹریننگ کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے نا. تو پورا ماں باپ کو اپنا آپ اس پہ لگانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور پھر ایک اور سٹیج بچے کی جو ٹین ایج آتی ہے، اس میں بھی پیرنٹس جو ہیں بہت تھک جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو آلریڈی آپ پیرنٹنگ کر کے، اور اس زمانے میں جو آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہے اس میں 9 to 5 آپ کی روٹینز اور یہ سب چیزیں آپ کو تھکاتی ہیں، معاشرہ آپ کو تھکاتا ہے. اور اس میں پھر بچہ جو ہے اس ماحول میں جب ہوتا ہے تو وہ بھی ٹین ایج میں بھی بچوں کے ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جن کو پیرنٹس کو ہینڈل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی گائیڈنس کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. تو یہ گائیڈنس واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں جیسے پرابلمس ڈسکس کر کے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ڈسکشن فورمس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ونس ان اے منتھ یا جس طرح سے سوٹیبل ہو، یہاں پہ بھی اس طرح سے ڈسکشنز کی جائیں کہ پیرنٹس کو اس سے رہنمائی ملے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے لیے یعنی 5 to 10 ایئرز اور 10 اینڈ اپ کے لیے آن لائن کلاسز، جس میں ان کو عربک لینگویج جو ہے وہ ٹیچ کی جا سکتی ہے. اس میں ہمارے جو گروپ میں ابھی ہماری ٹیم ممبر ہیں سسٹر ذکیہ، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے.
اور پھر بچوں کو قرآن اور سیرہ کی انڈرسٹینڈنگ تھرو اسٹوری ٹیلنگ یہ بھی کروایا جا سکتا ہے. اور پھر اس سب کا جو ہے یعنی کوئز ان کا جیسے کہوٹ وغیرہ کی ایپ بچے جس کو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو اچھی طرح سے جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس پرپز کے لیے بھی. اس میں تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس ہے آن لائن کلاسز کا. میں نے یہاں پہ چونکہ ہم لوگ بہت دور دور سب رہتے تھے اور مسجدیں یہاں پہ اس طرح سے انگلینڈ یا یو ایس کی طرح جرمنی میں اویلیبل نہیں تھی, تو ہم آن لائن کلاسز بچوں کی لیتے تھے جس میں ہم نے بچوں کو اللہ کے یعنی تعارف سے اسماء الحسنہ سے سٹارٹ کیا, اور پھر اس میں ساتھ ساتھ قرآن اور ساتھ ساتھ پھر سیرہ کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز, اور بچوں کو وہ پینٹنگ اور آرٹ اور اس کے ذریعے جو ہے نا کنیکٹ کر کے ساری چیز. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ جائیں تاکہ ان کی بیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو یہ ساری یعنی ہماری سجیشنز ہیں, ہمارے آئیڈیاز ہیں جو ہم نے اس ٹاسک یعنی پریپیئر کرتے ہوئے, پریزنٹیشن پریپیئر کرتے ہوئے ہم سب نے ریسرچ بھی کی, اس میں ہمارے اپنے تجربات اور مشاہدات بھی ہیں, ان سب سے ہم نے یہ اپنی پریزنٹیشن جو ہے کمپلیٹ کی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اب اس پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے ہمت دے, توفیق دے. اور ان سب چیزوں کو میں کنکلوڈ کرتی ہوں اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک تو صدقہ, دوسری چیز جو ہے نالج جس سے لوگوں کو اس کے جانے کے بعد بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے اب ہم جو لوگ یہاں دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے ہم لیکچر سنتے ہیں یا ان کی ہم لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بینیفیشل نالج ہے. اور تھرڈلی رائٹیس چائلڈ نا, جو بچے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں, یہی کانسیپٹ ہمیں نیو پیرنٹس کو دینا ہے اور یہی چیز ہمیں خود سمجھنی ہے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اگر ہم ان کو اسی طرح سے ٹرین کریں جیسے قرآن اور سیرہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ایک مضبوط امہ جو ہے ہم بنانے میں اپنا رول ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ میری اور میری ٹیم کے سارے ایفرٹس کو قبول فرمائے. That's all from my side. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ہم کوشچن آنسر کی طرف. جزاک اللہ. شہلا بہت اچھا آپ نے سیشن دیا. یہ ڈیفینیٹلی پیرنٹنگ ایک ایسے ٹاپک ہے جس پہ یہ بہت ہی پریسائز تھا. مینس ایک واسٹ ٹاپک ہے یہ جس پہ ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں, بہت زیادہ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہم جی میں نے السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منزہ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. اچھا میرا نا جو آپ نے اس میں وہ کہا ہے نا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, تو وہ تو میرا بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا آج کل کے دور میں. پہلے بھی اس کی ضرورت تھی لیکن آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گئی. تو پھر اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے ہو سکتی ایسی پری میرٹل کاؤنسلنگ جس میں آپ کا دین اور دنیا یعنی کہ دین کا علم بھی ہو اور ساتھ میں دنیا کی اور سائنس کا علم لیتے ہوئے آگے بچوں کو سمجھایا جائے شادی سے پہلے. تو وہ کون دے گا, کہاں پہ یہ ایسی موجود ہیں کچھ لوگ یا ویب سائٹس جہاں سے لی جا سکتی ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ ایک جو آپ بچوں کے لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ زوم کلاسز آپ بچوں کے لیے سیرہ کی یا اس طرح دوسری وہ کلاسز کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ اس دوران اندازہ ہوا کہ زوم کلاسز میں سیکھنے کا عمل تھوڑا سلو ہوتا ہے اور بنسبت یہ کہ جو فزیکل کلاس میں بچے آتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں؟ اچھا پہلے تو میں جی آپ کے سیکنڈ کوشچن کا آنسر کر دوں. اس میں یہ ہے جی سیکنڈ کوشچن میں کہ آپ جو زوم والی بات کر رہی ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس اب کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ ہے نہیں, کیونکہ جیسے میں نے اپنی بات کی ہمارے پاس اسٹل یہ آپشن تھا کہ ہم ونس ان اے منتھ یا آفٹر 2 months ہم لوگ کہیں اکٹھے ہو جاتے تھے تو بچے فزیکلی انوالو ہو جاتے تھے نا, اور وہ چیز ہم پریزنٹ کرتے تھے کسی بھی فارم میں, کبھی عید پہ, رمضان میں, تو یہ چیز ہوتی تھی. ظاہر ہے اس میں یہ چیز تو آئے گی, لیکن یہ چیز بھی پھر ہم اور بچے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ اب آخر ہوم اسکولنگ بھی تو ہوئی ہے نا بچوں کی ڈیورنگ کرونا. لیکن آپ نے وہ نوٹ کیا کہ یہ بڑے تھوڑے سے بچوں میں تو ہو سکتا ہے, چھوٹے بچے تھوڑا ایک تو انہیں اسٹیمنا نہیں ہوتا وہ بیٹھے اتنی دیر کے لیے کسی بھی اس طرح کے, اور بعض بچے تو بالکل اسکرین کے سامنے اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتے سیکھنے کے عمل کے دوران. ہاں اسی طرح ان کی اسکرین لگی ہو تو وہ تو اس پہ بیٹھ سکتے ہیں, کوئی کارٹون دیکھ رہے ہو یا کس طرح. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسٹوری ٹیلنگ ایسی ہو سکتی ہے سیرا کی
کہ ویژول کے ساتھ ہو جو بالکل بہت اچھے طریقے سے سکھائی جا سکتی ہو، بچے اس جی کو زیادہ اچھے طریقے سے بالکل سیکھیں گے. بالکل تو ایسا بھی کوئی سوچیں کہ جس کے اوپر آپ جیسے لوگ عمل کریں اور کچھ ایسی بنائیں. جی بالکل یہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور جو آپ نے پہلا سوال کیا اس میں یہ ہے کہ یعنی ہمارا تو یہ پرپز ہے کہ ہم آئی ایم ایس کو، یعنی آئی ایم ایس اگر آپ ہمارے روڈ میپ کو دیکھیں تو یہ ایکچولی آئی ایم ایس فیملی کا روڈ میپ ہے نا، جس میں ہم سبھی انوالو ہوں ایز اے فیملی. تو ہمارا تو پرپز یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایس کے پلیٹ فارم سے، جیسے ہمارے اس میں ٹیم میں بھی سسٹر ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ نا، تو یعنی اس طرح کے لوگ جو جین بھی سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور جو سائیکالوجی بھی جن کو پتہ ہے، تو ایسے لوگ یہ کام بالکل کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ والی جو آپ بات کر رہی ہیں اس پہ ظاہر ہے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر کے اور اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں. باقی سسٹر ہما تھوڑا سا آپ کو اس پہ ایکسپلین کر سکتی ہیں، مے بی ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہو اس میں. السلام علیکم. جی آپ نے جو کوشچن کیا نا وہ ایکچولی ہمارا آئیڈیا یہی تھا، بیکاز وی ریئلائزڈ کہ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں دے نیڈ گائیڈنس، اور اس کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کا بھی یور رائٹ کہ ان کی آن لائن کلاسز جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہوتی. تو یہ جو نیو پیرنٹس کا گروپ ہے وہ بنانا ہی اسی لیے کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ان کو سب سے زیادہ جو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے پیرنٹس اور ٹیچرز رول ماڈل ہوتے ہیں. تو اگر پیرنٹس ہی کو آپ ٹریننگ دیں تو پیرنٹس کین بی بیسٹ مینٹور اور بیسٹ گائیڈ، رائٹ. یس. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس آئی ایم ایس میں کافی ہیومن ریسورس ہے. دے آر ویری نالجیبل پیپل ہیئر، سائیکولوجسٹ بھی ہیں، ڈفرینٹ پروفیشن سے، آئی ٹی پروفیشن سے بھی ہے. تو پرپز اس میں یہ تھا جب ہم سیڈ آف اسٹریٹجیز پڑھ رہے تھے کہ we realize کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ہیومن ریسورس کا بہت اچھے سے یوٹیلائز کرتے تھے. تو یہ آئی ایم ایس کے ریسورسز کو یوز کر کے ایک سائیکولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ کو تو آپ چھوڑیں، آپ دیکھیں قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کون ہیومن سائیکولوجی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اور قرآن اور سننا جو ہے وہ اکارڈنگلی بیس کرتی ہے ہیومن سائیکولوجی پہ. جب آپ اسے ڈائیورٹ کرتے ہیں تب آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. یہ جو ہم ویسٹرن سائیکولوجی پہ اب ریلائی کریں بیکاز آف دیٹ کہ وی آر ناٹ پریکٹسنگ مسلم، یا ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. تو جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کو اتنا گائیڈنس نہیں ہوتا، اور شادی سے پہلے بھی، کیونکہ وہ صرف ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ فنکشن ہونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. آگے جو چیلنجز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا، پھر بچوں کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے، اس پہ فوکس کم ہو جاتا ہے. ہم آپ نے دیکھو گا انڈو پاک میں تو موسٹلی فوکس ہوتا ہے یہ جو میزلو کی ہائرارکی کی تھی ہم نے نیڈ بیس کے بچے کو بس کھانا کھلا دو، پیٹ بھرا دو، یہ کھلا دو، کس طرح موٹا کر دو. اس کے میڈیکل ایشوز پہ فوکس ہوتا ہے، اس کی تربیت جو ہے اس کے انٹلیکٹ پہ بہت کم فوکس ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا گروپ ہوں گے جن میں کیونکہ دیکھیں ابھی لوگ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں آن لائن ریسورسز پہ بھی، اور ارد گرد سے انفارمیشن لیتے ہیں، میڈیا سے بھی، میڈیا وار بھی چل رہی ہے. تو بجائے کہ وہ غلط ریسورسز سے یوٹیوب پہ کوئی رینڈم ویڈیو لگا کے سرچ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں، اٹس بیٹر کہ ایک ایسا گروپ ہو جہاں پہ ان کو اوتھینٹک ایڈوائس مل جائے، اور ایک دوسرے سے بھی وہ ایک سپورٹ گروپ ہو جس میں ایک دوسرے کی سپورٹ بنے، ایک دوسرے سے گائیڈنس لیں، اور they will be able to help their children as well. Yes. I hope okay, I satisfy your answer. میری ایک سجیشن ہے پھر آپ سب کے لیے کہ وہ ایک ظاہر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ضرور کیجئے کہ آپ جتنے بھی کوئی اس میں سائیکولوجسٹ ہیں یا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بھی آپ جو اپنا فورم بنا رہے ہیں، اس پہ ایک آپ ویب سائٹ کریٹ کریں گے جس کے اوپر کوئی پری میرٹل کاؤنسلنگ چاہ رہا ہو، یا بیبیز کی جو اپ کمنگ مدرز ہیں وہ چاہ رہی ہوں، تو پھر وہ آپ لوگوں سے رابطہ بھی کر سکیں اور کوئی ایک ایسا ہو پلیٹ فارم جس کے اوپر لوگ ایزیلی آپ کے ساتھ ایکسیس کر پائیں. جی انشاءاللہ فردر آئی ایم ایس پلیٹ فارم ہے، انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم فیوچر میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پرووائڈ کی جائیں. ہاں اوکے، اب یہ تو نیکسٹ میرٹل جو کاؤنسلنگ کا تھا نا، یہ تو میرا بہت سال پہلے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہونا بہت ضروری ہے. ابھی اس کی بہت زیادہ ضرورت بن گئی ہے. اگر ہم بچوں کو پہلے سے پریپیئر نہیں کریں گے، شادی ایک صرف وہ نہیں ہے کہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ آپ کی کوئی
ایک خوشی کا باعث نہیں یا کوئی ایک آپ کے لیے فن نہیں ہے. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اب آپ کے اوپر آ رہی ہے، تو وہ دونوں کو پتا ہونا چاہیے، میاں اور بیوی کو. جی بالکل، میرا خود اس پہ پرسیپشن یہی ہے، مینس کہ یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ جو پہلے پیرنٹس تھے وہ خود ہی یہ چیزیں گھر سے بچوں کو مل رہی تھی. اب ہمیں پیرنٹنگ کے لیے بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ پیرنٹنگ ہونی چاہیے، پری میرٹل بھی ہونا چاہیے. مینس کہ جو ابھی آپ نے کانسیپٹ دیا کہ ہمیں شادی صرف ایک فن نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور بیسیکلی ہم ذمہ داری کو ہی ہمیں سمجھنا چاہیے. اوکے، بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کوشچن ہم لیں گے. جزاک اللہ، رانا جزاک حسن علی، میں آپ کو ریکویسٹ بھیجنے لگی ہوں، پلیز ایکسپٹ کیجیے گا. جی رانا حسن علی، آپ کو جی ریکویسٹ کیجیے. جی جی میرا تھینک یو. کوشچن جو میرا کوشچن ہے وہ بیسیکلی پیرنٹنگ کے ریلیٹڈ ہے. جو پوائنٹ دیا تھا نا ویژن پر، تو ایز اے اگر پیرنٹس جو ویژن دیں گے جو چلڈرن کو ہوگا، اگر وہ اس ویژن کو ایٹ سم ٹائم سمجھ لیں اڈلٹ، یا جب اس کو سمجھ آئے گی یہ پیرنٹس کی طرف سے ملا ہے مجھے، تو اس میں میرا تو کوئی ہے نہیں، جو مجھے پیرنٹس نے بتا دیا میں نے کر دیا، وہ اس طرح نہیں آ جائے گا. تو پھر وہ اس کو ڈیلے کر دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اور وہ کہے کہ میری تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری سوچ ہے نہ اس میں پوائنٹ ہے. تو میرا اس میں کیا رول ہوگا وہ چلڈرن کے لیے؟ شہلا، آپ کو کوشچن سمجھ آ گیا یا ریپیٹ کر دیں؟ نہیں کوشچن مجھے سمجھ آ گیا. اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ ظاہر ہے ایک مومن کے لیے تو اس کو ویژن کہاں سے لینا ہے، ہمیں خود انبیاء کی سنت جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، یا ہم نے اللہ کے دیے ہوئے جو ہمیں احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہے. تو بچہ جب یہ دیکھے گا کہ پیرنٹس خود رول ماڈل ہیں، پیرنٹس اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں بچوں کو خود بھی ساتھ میں شامل ہم نے کرنا ہے نا. جیسے میں نے مشورے والی بات کی کہ بچے رسپانسبل ہوتے ہی تب ہیں جب ہم ان سے بھی مشورہ کریں. یعنی فار ایگزامپل ابھی رمضان آنے والا ہے اور ہم بچوں کو کہیں کہ اس رمضان کے لیے ہمارے یہ گولز ہیں. اب اس میں میری طرف سے یہ مشورہ آئے گا، میرے بچے کی ڈفرینٹ ایج ہے، ایک بچہ میری ٹین ایج میں، ایک میرا ابھی 10 ایئرس کا ہے. تو ان کو میں بٹھا کے پوچھوں کہ آپ اس میں سے کیا چیز آپ کر سکتے ہو، آپ کیا کر سکتے ہو، میں نے تو اس طرح سے سوچا ہے لیکن آپ خود مجھے بتائیں. تو یعنی بچوں کو ساتھ میں شامل کیا جائے، ان کو یہ نہیں کہ ان کو ہم نے اس طرح سے کہ جیسے ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یہی تو غلطی ہم سے ہوئی ہے مسجد کے اس پہ بھی، اور ٹیچرز نے بھی ایسے غلطی کی ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ، پیرنٹس نے بھی ڈنڈے کے زور پہ بچوں کو ہم نے اسلام بھی سکھایا ہے جو تھوڑا بہت، تو وہ اس طرح سے. اب ہم نے یہ نہیں کرنا، اب ہم نے ان کو بھی ساتھ میں شامل کرنا ہے، لیکن بچوں کو پتا ہو کہ ہم نے فالو کس چیز کو کرنا ہے. فالو ہم نے قرآن اور سننا کو ہی کرنا ہے، اس میں ہم یہ اپنی طرف سے ایسی کوئی چیزیں نہیں ڈال سکتے. جو بھی ہمارا ویژن ہوگا یا ہمارے گولز ہوں گے، ہمارے ٹارگیٹس ہوں گے، وہ ہم نے اسی کے اکارڈنگ رکھنے ہیں. تو بچے ضرور جو ہیں پیرنٹس کی بات سمجھ جاتے ہیں، کہیں پہ مشکلات بھی آتی ہیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دونوں پیرنٹس کا ٹیم ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ پیرنٹس کے اپنے اختلافات ہیں نا، اب یہ بھی سوسائٹی میں ہمارے سارے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، کسی میں دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہیں تو پھر سختی کے ساتھ ہیں، کہیں پہ یہ ہے کہ ایک پیرنٹ انوالومنٹ ہے دوسرے کی کم ہے. تو پیرنٹ ایز اے ٹیم جب خود انوالو ہوں گے تو پھر بچے اس چیز کو سیکھتے ہیں نا. ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں، میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ویژن پیرنٹس دے رہے ہیں وہ رائٹ ہوگی، اگر قرآن و سنت ٹھیک ہے تو تب بھی وہ جو ویژن دے رہے ہوں گے وہ جو بچہ ہوگا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ ایٹ سم ٹائم اگر اسے لگے کہ یہ میری ویژن تو ہے ہی نہیں ہے. نہیں یعنی آپ کوئی اگزامپل دے کے مجھے سمجھائیں نا کہ کیسے اس کو. یعنی ایگزامپل لینے نا، پیرنٹس اگر کہہ رہے ہیں تو اس بچے کے یعنی اس کو اسکلز دے رہے ہیں جو بھی ہے نا، کہ ایگزامپل کے طور پہ اسے مفتی بنانا ہے. مفتی بنانے کے لیے اسے جو بھی پڑھائی کروا رہے ہیں، لیکن وہ کر رہا ہے جس طرح مرضی ہے. پیرنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، تم نے اللہ کے لیے تو بڑا کام کرنا ہے اسلام کے لیے، لیکن اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اور یعنی جو وہ کر رہا ہے وہ کر تو رہا ہے، پیرنٹ کی خواہش ہے کہ یہ کرے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ریزلٹ وہ اس کو بس لگے کہ یہ میرے پیرنٹس کی خواہش ہے، میں نے تو بس کرنا ہی کرنا ہے، اور سم ٹائم جا کے وہ کہے میں نہیں کر سکتا.
नहीं मैं इसमें किसी तो और चीज के लिए बना हूँ. جی نہیں اس میں تو پھر ظاہر ہے پیرنٹس بھی بچے کو اگر بچپن سے اس کا براٹ اپ کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو بچے کی صلاحیتیں بھی پتہ ہیں اور اپنی بھی پیرنٹس کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بھی اگر بچہ اس کو رسپیکٹ کر کے اس نے اسٹارٹ کر دیا اور اس سے نہیں ہو رہا تو آپ کو بھی ایز اے پیرنٹ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. جیسے ہمیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو مثال ملتی ہے، جب انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کے چھری چلانا نہیں شروع کر دی، انہوں نے ان سے ان کی رضا پوچھی تھی. حالانکہ ان کو خواب میں بشارت ہو گئی تھی اور نبی تھے اور ظاہر ہے وہ سچا خواب تھا، لیکن انہوں نے بچے سے اس کی رضا پوچھی. تو اب ہماری خواہش ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے بچوں کو ہمیشہ ہی اسی چیز کے اوپر لے بھی آئے. اللہ سے دعا، جو میں نے اس میں نیکسٹ سٹیپ بات کی تھی نا دعا والی، دعا کرتے رہنا چاہیے اور بچوں سے ان کی مرضی، ظاہر ہے اگر وہ نہیں ہے اس کی مرضی یا اس کے اندر وہ کیپیبلٹیز ابھی نہیں ہے تو ہم فورس نہیں کر سکتے. یہ فورس کرنے والی چیز جو ہے نا، یہ میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بچے کے لیے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہوتی یا ہیلدی چیز نہیں ہے یہ. تھینک یو. ہوپ سو آپ کو مل گیا ہوگا. جی نیکسٹ رضوانہ عامر کو میں ریکویسٹ بھیج رہی ہوں، پلیز آپ انمیوٹ کیجیے گا. رضوانہ آپ کو ریکویسٹ مل گئی ہے؟ اوکے، سعدیہ ارم کو ریکویسٹ بھیج رہی ہوں میں. سعدیہ ارم. جی السلام علیکم. مجھے آپ کا سیشن ایک تو بہت اچھا تھا، بڑا ڈیپتھ میں آپ نے باتیں سمجھائیں. یہ 2-3 باتیں ابھی سامنے آئی ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دین اسلام میں جو فرما برداری ہے نا بچوں کی، وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس سے جو ہماری ہاں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بس بچہ جو ہے نا وہ سر جھکائے اور کرتا رہے، اور ماں باپ کے انٹر ہونے پہ اس کے اندر بجلی پہنچ جائے، وہ فوراً الرٹ ہو جائے اور بس جو حکم اس پہ دے دیا گیا ہے اس نے وہ کرنا ہی سو کرنا ہے، ادروائز وہ جہنمی ہو جائے گا. تو جیسے ابھی انہوں نے رانا حسن نے بھی سوال کیا، تو لہٰذا ایسی کوئی زبردستی ماں باپ نہیں کر سکتے. وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ اینٹی ہے. اسلام نے اس کو پوری آزادی دی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. خاص کر کے ایک جوان انسان، بالغ سمجھدار انسان اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے اس نے کون سا پروفیشن اپنانا ہے، اس نے کس سے شادی کرنی ہے، اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. دوسرا یہ کہ جو دین اسلام نے ویڈنگ کا جو بیسک رکھا ہے وہ ہے ہارمنی، سکون. دونوں کو ایک دوسرے کا سکون بنایا. جب 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سکون ہوں گے تو گھر ویسے ہی بہت زبردست قسم کا ہوگا. وہ تو اس کی ہارمنی جو ہے وہ ایک وائب بھی ڈفرینٹ ہوگی. اور ایک دوسرے کا لباس بنایا، نہ تو اس میں بچے پیدا کرنے کی کوئی شرط اور نہ کچھ ایسی کوئی چیز اسلام نے وضع نہیں کی. دیٹ از بیسکلی کہ آپ کی 2 انسانوں کے درمیان ہارمنی ہے تو اگلے تمام مراحل خود بخود آسان ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ ایک وہ چیز ہے جس پہ ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر جوان انسان چاہتا ہے کہ شادی ہو تو مجھے خوشی محسوس ہو. وہ خوشی کیونکہ گم ہو جاتی ہے، ذمہ داریوں میں دب جاتی ہے، تو وہ پھر پریشانی میں کٹتا ہے اور جھنجھلاہٹیں اور وہ سارا کچھ، اور جو کہ بھی بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پیرنٹنگ میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز کہ آپس میں ماں باپ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں اور آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ باؤنڈ ہے میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ مکتی ہوں، خدا نخواستہ بس کچھ ہل نہیں سکتا ہے یہاں سے. تو بہت سارے پیٹرنز ہماری زندگیوں میں نا بڑی سختی سے ہم لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں تھوڑا سا لوجن دینا چاہیے اپنی اولاد کو بھی، کہ وہ بالکل جیسے کہہ رہے تھے کہ کسی نے اگر مفتی نہیں بننا، نہیں اس کو کوئی کام کرنا، اس سے زبردستی کیا جا رہا ہے. یہ زبردستی والی چیز پیرنٹنگ میں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک واقعہ یہ ہے، سوری میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، کہ ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ویژولز والی لائف ہے نا، جو ابھی آپ کہہ رہے تھے سارے کہ بچوں کے لیے زوم میٹنگ وغیرہ، اس کا بڑا افیکٹ ہے انسانی زندگیوں پہ. وہ جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں سے بچوں کو کٹ آف کرے، ان کو لائف کی طرف لے کے آئے، نیچر کی طرف لے کر آئے، ان کی ہابیز بنائے، ان طرف لے کر آئے. وہ بہت ضروری ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. میں آئی ایم اے ڈاکٹر پروفیشنلی، تو میں ڈیل کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اندر نفسیاتی پرابلمز آ رہے ہیں صرف اسکرین کے یوز کے لیے. اسکرین میں بھلے وہ
नाते सुना रहे हों, लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा इनको कम रखें, बल्कि थोड़ा-सा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम रखें। ये उनकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि और सेकेंडली हमें नहीं पता कि स्क्रीन टाइम में बच्चा किस चीज़ को किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है ना, उसके किस तरह से वो साइकी में चीज़ जा रही है। फीडबैक फॉर्म शेयर हो चुका हुआ है चैट में, प्लीज़ उसको फिल करके अपने रिस्पॉन्स से हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं खलीलुर रहमान आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ अनम्यूट की, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जी आ रही है आपकी आवाज़। जी सिस्टर्स, मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि एक चैनल है इस हवाले से, अदील इम्तियाज़ का, तख्ती ऑनलाइन। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने शायद पिछले भी एक किसी सेशन में जो है वो बताया था। और उसके ऊपर उनका एक कोर्स है, न्यूरो साइंस ऑफ पेरेंटिंग। तो वो कोर्स जो मैंने ना वो किया है, वो उसको लिखा है एक बुक में, यानी पीडीएफ में लिख दिया पूरे के पूरे कोर्स को। यानी अगर वो कोई किसी को मुताला का शौक होता है तो इसलिए मैंने सिर्फ वो लिखा है कोर्स। तो जब वो मैंने लिखा तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे अफसोस हो रहा था कि हमारी परवरिश जो है वो तो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रही है। तो यानी किसी से अगर दिमाग छीन के या उसका आधा दिमाग कर देते हैं तो वो है। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ वो बुक का, मेगा में शायद वहाँ से डाउनलोड हो सके। तो इसको आप डाउनलोड करें, तो इसको आप पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है। और आप वो कोर्स भी देखें उनका, जो है वो प्रेगनेंसी से लेकर 24 साल तक जो है वो ना पूरे का पूरा एक न्यूरो साइंस दिमाग का बताते हैं कि बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है और वो डेवलप कब होता है जाकर। और पूरी का पूरा एक जो है ना वो कोर्स है बेहतरीन। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था, वो मैंने लिंक शेयर कर दिया यहाँ पे। और अगर आप कहीं और पे कहते हैं तो वो मैं किताब जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर किसी को मुताले का शौक है तो वो किताब पढ़ सकता है, अदरवाइज वो कोर्स वहाँ से भी तख्ती ऑनलाइन जाकर जो है ना वो उसमें से न्यूरो साइंस ऑफ पेरेंटिंग का कोर्स जो है वो देख सकता है। बहुत बहुत मैं कोई शुक्रिया आपका। बेनिफिशरी भी नहीं हूँ, सॉरी, कोई बेनिफिशरी नहीं हूँ, लेकिन मैं आईएमएस में हूँ। तो जी जी ठीक है, हमें ऐसे मतलब चीज़ों का बताना चाहिए कि अगर कोई हैं यूज़फुल हैं लोग, उन वहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कौन है? प्लीज़ जी के आप नेम के साथ हैं, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रिक्वेस्ट आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ आ रही है। जी माशाल्लाह सिस्टर, बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी, एंड इट वाज टोटली रेलेवेंट। जो सॉल्यूशंस और आइडियाज में आपने प्री मैरिटल जो काउंसलिंग की बात की थी, तो आई वाज ट्राइंग टू ऐड समथिंग हियर कि पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी अगर आप, इफ यू कैन लुक इनटू इट, तो दैट कुड बी हेल्पफुल टू दी रोड मैप इटसेल्फ। वहाँ पे शायद कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज द यंगर जनरेशन जिनकी आप प्री मैरिटल काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली आज के बिगड़ते हुए रिलेशन, जो मैरिटल रिलेशंस है, उनको देख रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग रिपल्स टू इट। सो वी ऑल्सो नीड टू फ्लिप अ कॉइन एंड थोड़ा सा पोस्ट मैरिटल इश्यूज के ऊपर भी काउंसलिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए। अवेयरनेस is the key here. Jazakallah. That's all from my side. Jay, thank you for your suggestion. If you have listened to the session, तो हमने ये एक जो WhatsApp ग्रुप कहा था, उसमें हमने ये सजेशन दी थी कि एक तो प्री मैरिटल यूथ के लिए होगा, और एक जो पेरेंट्स का सेशन है, जो बाद में जो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को रेस करने में या आपस में डीलिंग में, वो उनको जो है उसके लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो आईएमएस के भी सेशंस हैं ऐसे, जो वी ट्रीट each other like family, we share the problems with each other as well, but इस पे भी काम किया जा सकता है। Thank you for your suggestions. Hope so. Question is answered.
قرآن اور سیرہ بھی ہمارے پاس سب سے بڑی گائیڈ لائنز ہیں، ورنہ تو میرا خیال ہے ہمارے تربیتی کورس ہی چلتے رہیں گے آج کے ایرا پہ۔ فیڈ بیک فارم شیئر ہو چکا ہوا ہے چیٹ میں، پلیز اس کو فل کر کے اپنی سجیسچنز اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ کوسچن میں لے رہی ہوں فرحانہ شاہین سے۔ فرحانہ پلیز انمیوٹ یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ فار سچ اے نائس سیشن، انفارمیٹیو ٹو۔ میری سجیشن بیسکلی میں اکثر اپنے اس میں میٹنگس میں بھی ذکر کرتی ہوں کہ ہم یہ جو ابھی بھی جیسے ہماری میٹنگس ہو رہی ہیں آن زوم اینڈ آل، یہ زیادہ تر ایک خاص طبقے کے لیے ہیں، ہم لوگ جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں۔ ہم اپنی مسجدوں کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہماری مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے کیوں رہ گئی ہیں؟ اگر ہم اپنی مسجدوں کو یوٹیلائز کریں، جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، یہ لوگ اکثر سیٹرڈے سنڈیز کو سیشنز رکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ ایسے ٹائم پہ جب نماز نہیں ہو رہی تو ہم لیڈیز کے سیشنز بھی رکھ سکتے ہیں، بچوں کے سیشنز بھی رکھ سکتے ہیں، عصر سے مغرب تک کا کر سکتے ہیں، جس میں بچوں کی کاؤنسلنگ ہو، جس میں سٹوری ٹیلنگ ہو، جس میں بہت کچھ ہو۔ یعنی مختلف جگہوں پر جا کے وہاں پر انٹروڈیوس کرائے اور پھر وہاں پر ایک سسٹم چل پڑے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، ویری بیوٹیفل سجیشن۔ آئی ڈو اگری ود یو کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے، بٹ چونکہ ابھی ہم لوگ فزیکل فارم میں آئی ایم ایس ڈیولپ نہیں ہوا، بٹ اٹس لائک اے ورچوئل ماس ٹو آل آف اس۔ تو جو ہمارے ابھی ریسورسز اویلیبل ہیں اس کیپیسٹی میں ہم جو آفر کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو سیکھ کر جائیں گے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ فزیکل ماسک بھی ایسی ڈیولپ کریں گے جو کہ واقعی ایک کمیونٹی سینٹر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ میں فصیح آپ کو کوسچن کے لیے کرنے لگی ہوں، پلیز انمیوٹ یور سیلف۔ السلام علیکم۔ میرا سوال تھا کہ اسرائیل ایسا کیا سسٹم یوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے اتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں اور یہودیت کو پورے دنیا پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے وہ لوگ؟ تو کیا ہم اس کا ایک کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے ہیں فی الحال کے لیے، جب تک ہم وہ اپنا جو اسلامک سسٹم جو پرانا والا تھا صحابیوں کے دور کا وہ اپلائی کر نہیں سک رہے ہیں ابھی؟ تو فار ٹیمپرری پیریڈ کے لیے، یا پھر سپوز ابھی میں انڈیا سے ہوں تو یہاں پہ ہندو تو بہت زیادہ تیزی میں آیا ہے، تو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں کے بچے بہت زیادہ کٹر ہو رہے ہیں، ہندو لڑکے یوتھ۔ تو یہاں پہ اس کا یہ ریزن بھی ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں سے ڈر دکھایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی تو آلریڈی ان کی سازش ہے، پلاننگ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ ان میں دھارمکتا یعنی ریلیجیسنس بہت زیادہ آ رہا ہے۔ ہر بندہ ان کے دھرم کو فالو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، اور ہر بچہ، ہر یوتھ ایک دم کٹر ہو گیا ہے۔ ہم اسلام ان کے سامنے پھینکا ہے ہمارا اسلام۔ تو یہ چیز بھی کیا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ سپوز آپ پاکستان سے ہیں تو یہ چیز وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتی کہ بھائی کٹرتا بول تو اسلام میں ویسا کسی کا ڈر دکھا کے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں جسٹ ایک بول رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تو جسٹ میرا یہی سوال تھا کہ اسرائیل جو استعمال کر رہا ہے سسٹم، تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے کیا؟ ایسا کیا کر رہا ہے وہ جس کی وجہ سے ان کے لوگ، ان کے بچے کارگر ثابت ہو رہے ہیں؟ صرف 5 کروڑ ہونے کے باوجود بھی، ہم 150 کروڑ 200 کروڑ آلموسٹ 200 کروڑ کے قریب ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے اپنے سے 150 کروڑ۔ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ میرے جی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ دے گیو لاٹس آف اٹینشن ٹو دیئر چلڈرن، اور وہ اپنے بچوں کی ہائرارکی یا نیڈ جو ہے وہ کھانے پہ نہیں رکھتے بلکہ انٹلیکٹ ڈیولپ کرنے پہ رکھتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہم نے آپ کو پریزنٹیشن میں دکھایا تھا کہ ہمارے جو پرائیورٹی ہے وہ ہماری سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف اسٹیم اس پہ ہونی چاہیے، کہ آپ کا جو بچہ ہے، آپ جب پڑھتے ہیں بچے کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اور اس کی سیلف اسٹیم ہائر لیول پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ہائر بینگ، ایک بہت اس کا رول ماڈل سیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے اندر ویک ایریاز ہیں، آپ کے اندر پرابلمس ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل شو کر رہے ہیں، تو وہ بچہ کس طرح گرو کرے گا اور اس کی کیا سیلف اسٹیم ہوگی؟ وہ آپ کے سارے فیئرز، انگزائٹی لے کے وہ ڈرا ہوا بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو اس کے قرآن اور سیرہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو اس کو پھر آپ کا جو رب ہے نا وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں رزاق ہوں،
وہ آپ کو جو آپ کے بیسک فیئرز ہیں نا کہ مجھے جو آپ کی نیڈس کے فیئر ہوتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے عزت نہیں مل رہی، مجھے پیار نہیں مل رہا، وہ آپ کو ان سب سے آزاد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں جو کہ دوں گا تمہیں. تم اپنے اس پہ آگے فوکس کرو اپنے انٹلیکٹ پہ. So they work on intellect. اور قرآن سے اگر آپ جڑتے ہیں تو آپ کا انٹلیکچوئل لیول خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے. The problem is this کہ ہم نے اپنے روٹس کو چھوڑ دیے. That is why we are suffering. آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا، ہوپ سو. اب نیکسٹ کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کوشچن نہیں تو سیشن کا ہم اینڈ کریں گے، اختتام کریں گے یہاں پہ. فیڈ بیک فارم شیئر ہو چکا ہے، پلیز اس کو فل کر کے آپ اپنی سجیسٹنس نوٹ کروا سکتے ہیں، آپ اپنی قیمتی رائے دے سکتے ہیں تاکہ ہم مزید اپنے پلیٹ فارم پہ ان چیزوں میں بہتری لا سکیں اور لوگوں کے نالج میں اضافہ کر سکیں. اوکے، جزاک اللہ شہلا، بہت اچھا سیشن تھا، انفارمیٹیو، اور آپ نے کوشچنس کو بہت اچھے سے آنسر بھی کیا. بہت زبردست سیشن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا نظام قائم کرنے میں مددگار ثابت کریں، اور اپنے کوئی دین کا کام ہم سے لیں اور ہماری کوششوں کو قبول کریں. جزاک اللہ خیر. ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. یقین انشاءاللہ.